سورۃ الانبیاء آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ تھا۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر بھی وہی مضمون ہے، عقیدہ توحید کا بیان ہے اور ان لوگوں کی مذمت ہے جنہوں نے شرک بھی کیا اور شرک بھی انتہا درجے کا۔ ایک تو اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرایا، دوسرا سب سے بڑا ظلم جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کر لی۔ یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے، اس کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ جتنے بھی ملائکہ فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے ہاں عزت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہرگز نہیں، وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی کی اولاد ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں؟ اولاد کو ماں باپ سے ایسے ڈرتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ بس رب حکم دے اور ہم کر گزریں، اور اللہ تعالیٰ کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ تو وہ آگے سے بولتے بھی نہیں، جلد بازی بھی نہیں کرتے، انتظار کرتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ فرمائے اور ہم صرف سنتے چلے جائیں۔ اور وہ اتنے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی وہ کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت نہ دے، اور جس کے لیے اجازت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں یہ مومن ہے، یہ متقی ہے، اس سے کوئی غلطیاں ہو گئی تھی، اس نے گناہ کر لیے تھے، اس کے بارے میں اجازت ہے سفارش کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس اللہ کی اجازت کے بعد وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتے تو وہ اس طریقے سے ڈر رہے ہوتے؟ اولاد تو اپنا حق جتاتی ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کمزوریاں ہیں اور میں تمام کمزوریوں سے پاک ہوں۔ اور فرمایا کہ جس نے بھی اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے بھی اگر یہ دعویٰ کر دیا کہ میں الہ ہوں، کوئی بھی ہو،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے کو ہم جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں، اس کی صفات مختصہ میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی بیٹیاں ہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا حقیقی بیٹا ہے، نہ منہ بولا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ان کمزوریوں سے پاک ذات ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، یعنی کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرماتے تھے۔ اور وحی کیا ہوتی تھی؟ انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک کوئی الہ نہیں مگر میں، فاعبدون، پس تم میری عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہا کچھ لوگوں نے، کیا کہا کہ رحمان نے تو بیٹا بنا لیا، رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ذات ہے۔ بل عباد، بلکہ وہ بندے ہیں، مکرمون، عزت والے۔ یہ فرشتوں کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں نہیں ہیں، میری اولاد نہیں، بلکہ یہ ہیں عباد مکرمون، یہ عزت والے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، جو سبقت نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے اللہ تعالیٰ سے بات میں، یعنی کہ خود بولتے نہیں، انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے اور ہم سنیں۔ وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ کے امر پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون، اور یہ تو سفارش بھی نہیں کر سکتے، الا لمن ارتضی، مگر اس کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ خود پسند کرتا ہو۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ تو اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ ومن یقل منہم، اور جو کوئی کہے ان میں سے، انی الہ، کہ بے شک میں الہ ہوں، من دونہ، اللہ کے علاوہ، فذلک نجزیہ جہنم، پس ہم اس کو بدلہ دیں گے جہنم کا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ کل کے درس کے اندر توحید کا موضوع تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج آپ تھکے بیٹھے ہوں کہ بھی یہ باتیں تو کل ہم نے سن لی ہیں، کل بھی وہی توحید پر بات تھی، آج پھر توحید پر بات ہے، کوئی اور موضوع ہونا چاہیے؟ تھکے تو نہیں ہے نا؟ لگ تو ایسا رہا کہ چپ چپ گم سم بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اسی موضوع کو چلا رہا ہے تو ہم کیوں نہ چلائیں؟ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے تو ہم کیوں نہ چلائیں؟ اور وہ پورا کا پورا قرآن اسی موضوع پر چلا دے تو ہم چلائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلے ہے ہی اللہ، باقی سب کے سب بعد میں ہے، سب سے پہلے اللہ ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان لوگوں کے نظریے کی جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کی۔ ان میں سب سے پہلا نمبر ہے یہودیوں کا، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب جتنے بھی یہودی ہیں یہ سارے کے سارے اس نظریے والے نہیں ہیں، یعنی کہ کچھ یہودی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے، سارے کے سارے یہودی نہیں کہتے۔ اسی طرح جو عیسائی ہیں وہ سب کے سب نہیں کہتے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے اندر بھی کئی فرقے ہیں۔ کچھ یوں کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ یہ مریم کے پیٹ سے نکلا ہے اور باپ نہیں ہے، تو خود اللہ تو باپ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
اور ایک فرقہ ان کا یہ کہتا ہے کہ نہیں حقیقی نہیں ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، مقرب ہے، اس نے بیٹا بنا لیا تھا، پیار زیادہ کرتا تھا، پیار کے اندر اس کو بیٹا بنا لیا۔ ان کا خیال ایسے تھا اللہ کے بارے میں، نعوذ باللہ، جیسے ہم دنیا داری کے اندر کسی کے ساتھ زیادہ ہمارا پیار ہو جاتا ہے اور ہمارے بچے کی عمر کا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، جی بس یہ تو میرا بیٹا ہے، بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر بیٹھے کہ اللہ کو اتنا پیار ہو گیا کہ عیسیٰ کو بس بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی بھی جھوٹے اور عیسائی بھی جھوٹے، اور پھر جو مشرکین مکہ ہیں انہوں نے تو حد کراس کر دی، کہنے لگے یہ سارے کے سارے جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ بتاؤ، اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، تمہیں ہو کیا گیا کہ اگر تمہیں ایک بیٹی دے دوں تمہیں موت پڑ جاتی ہے؟ اگر تمہیں بیٹی کی خبر مل جاتی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے تو تمہارے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ جاتا ہے۔ یہ بات قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بیٹی کی خبر پہنچتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غصے سے بھر جاتا ہے کہ میری بیٹی ہوئی کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری ایک ہوتی ہے، تمہاری یہ حالت ہے، میرے لیے ان گنت اتنے فرشتے ساری میری بیٹیاں بنا ڈالی۔ اچھا اگر فرشتے میری بیٹیاں ہیں تو پھر ان کی ماں کون ہوگی؟ یہ ہوئی کہاں سے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے کم بخت تھے، کہنے لگے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہنے لگے جو جنات ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار ہے، یہ جو جن تھے ان کے ساتھ اللہ ملا تو اس سے فرشتے پیدا ہو گئے۔ تو یہ شیطانی نظریہ تھا، کوئی دلیل نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس از خود یہ بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا جن میرے رشتہ دار بن گئے؟ زبردستی تم نے بنا ڈالے ہیں، جن تو خود ڈرتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، وہ جانتے ہیں کہ ہم تو حاضر کیے جائیں گے۔ اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا وہ سسرال بن جاتے، اللہ تعالیٰ کا وہ اتنا قریبی رشتہ دار بن جاتے تو پھر ان کو ڈر کس چیز کا رہتا؟ اللہ فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ تو اللہ نے کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو بیٹا بنایا، اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اولاد کا جو فلسفہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ صرف یہ ہوتا ہے، ہر ایک انسان کے اندر اس کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے، وہ کہتے ہیں جی بس میری اولاد ہو، میرے کو نام لینے والا تو ہو، یہی بات ہوتی ہے نا۔ اور پھر جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو کم سے کم یہ کہ مجھے وہ سہارا تو دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو قوی ہوں، میرے ساتھ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہو۔ دوسرا یہ کہ اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی نام لینے والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا تو نام ازل سے ابد تک ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کے اندر لگی ہوئی ہے، ہر ایک اسی کا نام بلند کر رہا ہے۔ کیا انسان اور کیا جانور، کیا پرندے، کیا چرندے، سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ اسے کیا ضرورت ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو جو اس کا نام لے؟ تو یہ اولاد کیا ہے؟ یہ کمزوری ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اگر کوئی غلطی بھی کر لیتی ہے، ماں باپ کا دل بھی دکھا لیتی ہے، ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ اب اس کو گھر سے نکال دیں۔ اولاد جو ہے کیا کریں؟ جتنی بھی اولاد غلطیاں کرتی ہے لیکن ماں باپ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ اولاد فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ اور کمزوری ہے، ماں باپ بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری کوئی ایسی اولاد نہیں جو مجھے بلیک میل کر سکے، یہ کمزوری ہے۔ اللہ کی تعریف یہ ہے سبحانہ، وہ تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا امتحان لینا تھا، کسی کو بیٹے دے دیے، کسی کو بیٹیاں دے دی، کسی کو دونوں دے دیے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ جس کے پاس ہے، جس کے پاس بیٹے ہیں، یا اللہ ایک بیٹی دے دیتا، جس کے پاس بیٹیاں ہیں یا اللہ ایک تو بیٹا دے دیتا، اور جس کے پاس بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں اور جب اس کو وہ تنگ کرتے ہیں وہ کہتا کاش کہ ایک بھی پیدا نہ ہوتا، اور جس کی نہیں ہے اولاد وہ کہتے اللہ کچھ بھی نہیں دیتا صرف اولاد دے دیتا۔
تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی حال میں راضی خوش ہے؟ یہ تو ایک امتحان کا ذریعہ ہے اولاد، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے لیے اولاد بنائے گا؟ جن لوگوں نے بھی جس رنگ کے اندر بھی یہ بات کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فلسفے کو رد فرمایا اور ارشاد فرمایا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ یہ جو فرشتے ہیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہہ رہے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن بھی اتنا ڈریں گے، کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکیں گے جب تک کہ میری رضا، میری منشا کو دیکھ نہ لے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ایک اور مقام پر اپنی منشا بھی واضح فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے اندر کفر ناپسند ہے، ایمان پسند ہے۔ تو جس کے اندر ایمان ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ بس وہ بندے میرے پسندیدہ ہوں گے، ان کے حق میں فرشتوں کو اجازت دوں گا کہ تم ان کی سفارش کر سکتے ہو۔ اس کے بغیر کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش بھی کر سکے۔ تو یہ وہ فلسفہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام فلسفوں کو رد فرما دیا، اور اللہ کے ہاں یہ بات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ انسان نے تو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے، فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، یا فلاں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے زمین پھٹ جائے، اس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ گالی سے کیا مراد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ ایسے ہے کہ اس نے اللہ کو گالی دی ہے۔ اتنا بدبودار جملہ ہے، اللہ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے گالی دے دی۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز سے اور واضح طور پر سمجھا دیا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن وہ بزید ہیں۔ نہیں جی ہے۔ حیرت کی بات ہے، خالق اور مالک بتا رہے کہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہے، زبردستی۔ بہرحال سب سے بنیادی چیز جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مان لیتا ہے تو توحید کا بیڑا غرق، توحید فارغ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کی وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے اندر مان لو، یا اللہ کی مخلوق کی صفات اللہ کے اندر مان لو، دونوں صورتوں کے اندر شرک ہو گیا۔ یہ مخلوق کی صفت ہے اولاد، اگر کوئی بندہ کہتے اللہ کی بھی ہے تو یہ شرک ہو گیا۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ عالم الغیب، کوئی کہتا ہے کہ ہاں اللہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ شرک ہو گیا۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، صرف اللہ کی صفت ہے، باقی کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو ہر جگہ موجود ہو، صرف اللہ کی صفت ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ اللہ بھی ہر جگہ موجود اور فلاں ہستی ولی نبی کوئی بھی ہو وہ بھی ہر جگہ موجود، تو اس نے شرک کر لی۔ علم غیب اللہ کی صفت، حاضر ناظر اللہ کی صفت، مختار کل یعنی سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، سب اختیارات اسی کے پاس ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی اس کے پاس بھی اختیار ہیں لیکن فلاں کے پاس بھی ہیں، تو یہ شرک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آئیں تو ان کا عقیدہ مضبوط ہو، پکے موحد ہوں۔ لیکن ایک انسان ہے کہ اتنی عام بات اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو بات پسند ہے وہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، کوئی بھی ہم نے رسول بھیجا آپ سے قبل، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، پہلی وحی یہی کی کہ بے شک میں الہ ہوں، بس میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی ہر نبی پر یہی ہے
ہر نبی کی پہلی دعوت توحید ہے۔ ویسے تو ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم بڑے مومن موحد ہیں، ہے نا ایسی بات، لیکن ہماری جو توحید کی حقیقت ہے اگر ہم اس میں تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہم انتہا درجے کے شرمندہ ہوں گے کہ ہم بھی کہتے ہیں مومن اور بڑے موحد ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو توحید مطلوب ہے نا، وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے والی ہے۔ یہ بڑی اہم ترین بات عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ حیران ہو کہ یہ کیا بات کر دی۔ اللہ کو جو توحید پسند ہے، جو محبوب ہے، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب ان کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا، اس وقت خود اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس فرشتے نے آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، میری ڈیوٹی ہے بارش پر، اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ کی چاہت ہو تو ابھی میں بارش برساؤں، ساری کی ساری آگ ختم ہو جائے گی۔ تو کیا میں ایسا کروں؟ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یعنی مشکل وقت کے اندر کوئی بھی سہارا ملے تو انسان کہتے ہیں سبحان اللہ، مزہ آ گیا۔ اور یہاں پر یہ کوئی سہارا معمولی نہیں تھا، تنکا نہیں، فرشتہ تھا، اور با اختیار فرشتہ تھا، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ ہاں اچھی بات ہے کر دو، وہ فرشتہ مذاق کرنے آتا؟ جی، وہ بارش لا سکتا تھا نہیں لا سکتا تھا؟ آگ بجھا سکتا تھا کہ نہیں بجھا سکتا تھا؟ حضرت ابراہیم کی توحید کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ جس اللہ نے تجھے بھیجا ہے اس اللہ کو پتہ ہے میرے بارے میں کہ ابراہیم کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے کیوں پتہ نہیں ہے، تبھی تو مجھے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پھر تیرا کیا کام ہے بیچ میں؟ جب پتہ ہے اللہ کو کہ میری وجہ سے، میری محبت میں ابراہیم کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے اور میں بھی اسی کی محبت کے اندر جلنے کے لیے تیار ہوں، تو بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ چل اپنا کام کر، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ یہ توحید ہے کہ اتنے مشکل مرحلے کے اندر بھی غیر سے مدد نہیں لی۔ اللہ کا غیر تھا نا فرشتہ، اللہ تو نہیں تھا۔ یہ توحید تھی، یہ ایمان تھا، یہ اللہ پر توکل بھروسہ تھا کہ جب اللہ کو پتہ ہے وہ کر سکتا ہے تو میں فرشتے کو کیوں کہوں؟ اگر قیامت کے دن اللہ فرما دے ابراہیم یہ تیری توحید تھی، کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ اس بات سے کتنا خوش ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں نکل جاؤ بیچ میں سے، اب میں براہ راست خود مدد کرتا ہوں ابراہیم کی۔ پھر اس وقت اللہ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ٹھنڈ لگ جائے، وسلاما سلامتی والی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ نے آگ کو حکم دیا نا، روئے زمین پر جہاں جہاں آگ جل رہی تھی وہ ساری کی ساری ٹھنڈی ہو گئی۔ کوئی سالن بنا رہا ہے، کوئی روٹی بنا رہا ہے، وہ روٹی پکی نہیں رہی۔ ہر آگ سمجھتی ہے کہ جب اللہ فرماتے اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ہر آگ سمجھتی ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ یہ آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کی پابند اور غلام ہے، اللہ کی بات مانتی ہے، آگ ساری کی ساری ٹھنڈی۔ تب پھر اللہ نے باقی آگ کو حکم دیا کہ میں نے ایک مخصوص آگ کو حکم دیا ہے، تم اپنا کام جاری رکھو، لوگوں نے روٹی بھی بنانی ہے، سالن بھی بنانا ہے، تم اپنا کام جاری رکھو۔ تو یہ ہے توحید جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندے کیا لے کے آئے ہو؟ وہ کہے گا اللہ اور تو کچھ نہیں لے کے آیا، بس ایک صرف توحید لے کے آیا ہوں۔ اس لیے کہ ہر ایک مومن کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ توحید ہے۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہماری نمازیں، روزے، عبادات وہ تو بہت ہی کمزور ہیں، ناقص ہیں، ہمیں بھی توحید پر ناز ہے جیسی کیسی بھی ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ بزرگ اللہ کو کیا عرض کرتے ہیں، اے اللہ توحید لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کی ایک رات کا عمل یاد کرائے گا، اے میرے بندے وہ فلاں رات کو یاد کر، دنیا کے اندر ایک رات تو بیمار ہوا تھا، اور جب تو بیمار ہوا تو نے یہ کہا کہ میرا پیٹ کیوں خراب ہو گیا؟ دودھ پیا تھا۔ تو نے کیا پیا تھا؟
دودھ پیا تھا، تو نے یوں کہا کہ میں نے رات دودھ پیا تو آج میرا پیٹ خراب ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے کون سی توحید کی بات کر رہا ہے؟ تیری توحید تو یہ تھی، تو نے یہ کہا کہ دودھ پیا تو پیٹ خراب، یعنی اللہ بیمار نہیں کرتا، دودھ بیمار کرتا ہے۔ بیمار کون کرتا ہے اور شفا کون دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو توحید تو اس چیز کا نام ہے کہ انسان ہر ایک چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرے کہ ہاں اگر میں بیمار ہوا اللہ کی چاہت ہے تو ٹھیک ہے، پھر جب وہ چاہے گا تو مجھے ٹھیک بھی کر دے گا۔ اللہ اس بزرگ کو کیا فرمائیں گے کہ تو توحید کی باتیں کرتا ہے، جبکہ تو نے اس وقت یوں کہا تھا کہ میں نے رات دودھ پیا تو پیٹ خراب ہو گیا، تو دودھ کے بارے باتیں کر رہا تھا کہ دودھ نے پیٹ خراب کیا۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آ جائے نا تو اس بات پہ پکڑ سکتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اس بزرگ کو اس بات پر پکڑ لیتا ہے، کہتے ہیں تیری کوئی توحید نہیں ہے، پھر ہماری توحید تو پھر ماشاء اللہ ہے۔ ہماری توحید تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو پھر ہم ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ فلاں دربار پہ چلے جاؤ، وہاں جا کر تم خاک چاٹ لو، وہاں جا کے پتھر جسم کے اوپر پھیر لو، وہاں جا کے تم چراغ جلا لو، وہاں جا کے جھاڑو پھیر لو، یعنی جو کسی نے کہا چادر چڑھا دو، وہاں جا کر تم دیگ پکا دو، جو جس نے کہا ایسا کرو، فلانا بندہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا، فلانا بھی ٹھیک ہو گیا تھا، وہ اتنے بندے ٹھیک ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں دل میں سوچتے ہیں بھی چلو کوئی بات نہیں، کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس وقت اور چپ کر کے چلتے بندے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان جب بیمار ہوتا ہے نا اور علاج کر کر کے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس وقت اس کا ایمان، اس کی توحید اس درجے کی ہو جاتی ہے، بالخصوص ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر سب کچھ ایسا ہو رہا ہے نا کہ پھر جو بندہ جہاں کا کہتا ہے چلتا بنتا ہے۔ اچھا پھر وہاں چلا گیا، وہاں پہ جو کچھ اس نے کرنے تھے لوازمات، اس نے چادر بھی چڑھائی، اس نے جھاڑو رکھی یا چراغ جلایا، جو بھی کرنا تھا وہ کر کے آ گیا، بندہ تو ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر لوگ پوچھنے آتے ہیں اب کیا حال ہے؟ کہتے ہیں بس یہ کیا کریں، بڑی پریشانی ہے، ہم تو فلاں دربار پہ بھی ہوئے ہیں، فلاں منت تھی وہ بھی کر کے آ گئے، ہمارا تو مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اور بھائی ادھر نہ جاؤ، اور تم جاؤ سندھ میں فلاں دربار پہ، پکی بات ہے جو بھی گیا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا چلو جی پھر ایڈریس لکھواؤ، وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر مسئلہ حل نہیں ہوا ہو تو بلوچستان میں فلاں بزرگ، وہاں جاؤ۔ جہاں جہاں انسان جا سکتا ہے وہ چلا جاتا ہے، بندہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، پھر آخر میں پوچھنے والے آ کر پوچھتے ہیں کہ اب کیا حال ہے، کہاں سے علاج چل رہا ہے؟ کہتے ہیں بس اب تو اللہ والی لائن ہے۔ آخر میں کس کا نام آتا ہے؟ بس جب دعا کرو جی بس اللہ ہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے کیا تو بھول گیا؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، پہلے بھی میں تھا آخر میں بھی میں تھا۔ کیا یہ اچھا ہوتا تو پہلے ہی میرے در پہ آ جاتا، پہلے تو میرے سامنے روتا گڑ گڑاتا تو دعائیں کرتا، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا، میرے پاس تو آیا ہی نہیں۔ میرے پاس آیا بھی تو ٹکرے مار مار کے، گھوم پھر کے، تھک ہار کے، مایوس ہو کے تو پھر میرے در پر آیا ہے، تو کیا ہماری یہ توحید ہے؟ کیا اس کو توحید کہتے ہیں؟ اگر ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو یہ عرض کریں اے اللہ میں توحید لے کے آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ توحید ہے، کیا جواب دیں گے؟ توحید یہ ہے کہ انسان کو اللہ پہ کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ جب وہ قادر مطلق ہے تو وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، وہ جو چاہے سو کرے۔ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے کہ وہ چاہے تو بغیر دوائیوں کے بھی مجھے ٹھیک کر دے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں کینسر ہو گیا اور ڈاکٹر کیا کہتا ہے جی بس اس کی خدمت کرو، چند دنوں کے مہمان ہیں، انہیں خوش رکھو، یعنی کہ ڈاکٹر نے گارنٹی دے دی کہ بس اب ان کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، 6 مہینے سال بمشکل۔ جب اس بندے کو پتہ چلتا ہے پھر وہ اللہ کے حضور آتا ہے، پھر وہ نمازیں پڑھتا ہے، لمبی لمبی دعائیں تسبیحات، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بچنا تو ہے نہیں۔ جب دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی وقت پھر قبول فرما دیتے، بندہ اچانک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ 6 مہینے تو کیا 6 سال کے بعد پھر جب اس کے ٹیسٹ کراتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی تو نے علاج کہاں سے کرایا، پھر تو کینسر ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی دوائی کے
انسان کو فی الفور ٹھیک کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اللہ پر ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر مسئلے کا حل نماز ہے، ہر مسئلے کا حل۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ وہ ایک صحابی تھے، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وضو کیا، وضو کر کے پھر 2 نفل پڑھے، نفل پڑھ کے اس کے بعد پھر گھر آ کے پتہ کیا کچھ آیا، کچھ بھیجا تھا جو آیا، کہتے نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کے بعد جھوٹی ہے، نعوذ باللہ، وہ صحابہ تھے، سراپا اطاعت تھے، کامل یقین والے تھے۔ کہنے لگے پھر میں نے 2 رکعت نماز صحیح نہیں پڑھی، پھر دوبارہ 2 رکعت پڑھ لی، پھر پڑھ کے پھر گھر پوچھا، سنو کیا صورت حال ہے؟ اللہ کے بندے بار بار مجھ سے پوچھ رہا ہے کچھ بھیجا ہے؟ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، آٹا ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر چلے گئے، پھر نماز کے اندر مشغول، پھر جو نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر واپس آئے، پوچھا کیا صورت حال ہے؟ کہتے صورت حال تو بڑی عجیب ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، میں نے سارے کے برتن بھی بھر لیے۔ اب وہ تجسس ہوا صحابی کو کہ یہ جو خود بخود چل رہی ہے، اوپر سے دانے کسی نے ڈالے نہیں ہیں، آٹا نکل رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اب کیا کیا کہ اس کو اٹھا کر دیکھا بھائی نیچے دانے کہاں سے آ رہے ہیں، بس جب اٹھا کر دیکھا تو بند۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس جا کر ساری بات بتائی، جی ایسے سے میں نے کیا اور ایسے سے ہوا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر آپ اٹھا کر نہ دیکھتے تو یہ چلتی ہی رہتی اور اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق اس میں سے کھاتی۔ یہ تھا یقین صحابہ کرام کا۔ ہمارا یقین یہ کہ ہم دعا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا، ایسے بس فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، جی بس دعا تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، یعنی کہ دعا بھی کی تو یقین کے ساتھ نہیں کی۔ تو آج ہم عزم کرتے ہیں کہ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، اللہ کا در نہیں چھوڑیں گے، اور اگر کسی بڑی سے بڑی مصیبت کے اندر بھی پھنس جائیں گے، کوئی بندہ غلط مشورہ دے گا فلاں جگہ چلے جاؤ فلاں جگہ، کیا جواب دیں گے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور میرے مسئلے کا حل اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ نے میرا مسئلہ حل کرنا ہے، بس اللہ کے سامنے روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم اس بات پر پکے ہو گئے تو سمجھ لو کہ پھر ہمارا عقیدہ خالص ہے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہم توحید لے کر آئے ہیں۔ اگر پھسل گئے تو اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔